تم جاؤ، میں ابھی تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ ولید ابن عتبہ کی طرف سے مروان ابن حکم کے نام، ہم آپ سے ملاقات کے خواہش مند ہیں۔ مجھے طلب کرنے کا کیا سبب ہو سکتا ہے؟ بظاہر تو معاملہ بڑا سنگین نظر آتا ہے۔ مروان ابن حکم مدینہ منورہ کا حاکم تھا۔ معاویہ نے اسے ہٹا کر اس کی جگہ ولید کو حاکم بنایا تھا، لہٰذا مروان ولید سے بہت ناراض تھا اور نہ ہی اس کی محفل میں جانا مروان کو پسند تھا۔ خوش آمدید مروان، میرے عزیز مہمان۔ تمہیں بھی خوش آمدید ولید، خوش آمدید۔ اے میرے مخلص اور وفادار دوست، تم بڑی گہری فکر میں ڈوبے ہو ولید، آخر کیا بات ہے؟ لو تم خود ہی یہ خط پڑھو مروان، یہ میری فکر کا سبب ہے۔ یہ خط تو خلیفہ معاویہ کی جانب سے ہے نا؟ معاویہ مر گیا ہے مروان، اس کے بیٹے نئے خلیفہ یزید کا خط میرے نام آیا ہے، اچھی طرح پڑھ لو۔ یزید ابن معاویہ کی جانب سے ولید ابن عتبہ کے نام، حسین، عبداللہ ابن عمر اور ابن زبیر سے بیعت لو، مزید اجازت کی کوئی ضرورت نہیں۔ یزید چاہتا ہے کہ تم حسین اور عبداللہ ابن عمر سے بیعت لو۔ عبداللہ کی طرف سے؟ اگر اس کے ساتھی راضی ہو جائیں تو کوئی خاص مشکل پیش نہیں آئے گی۔ مگر کیا حسین اور ابن زبیر مان جائیں گے؟ میرے حساب سے یہ ناممکن ہے مروان۔ میری رائے ہے کہ انہیں اسی وقت بلایا جائے، اس سے پہلے کہ معاویہ کی موت کی خبر عام ہو جائے، ورنہ وہ آنے سے صاف انکار کر دیں گے۔ مکہ اور مدینہ کی عوام نئے خلیفہ کے خلاف بغاوت چھیڑ دے گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ موقع ہاتھ سے نکل جائے۔ اگر وہ یزید کی بیعت کرنے سے انکار کرتے تو